السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے. ایک دفعہ صرف اسکرول اپ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کا چینل، جو ہمارا چینل ہے، آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. اچھا جی، خبریں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں، اس لیے اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. میں تیزی سے جو ہے ان خبروں کے تھرو میں گزروں گا. ایک تو جناب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس آج برآمد کیے گئے. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. اور ظاہری بات ہے، اگر آپ کا پورا دن جو ہے وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو کئی سالوں سے ہم کور کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ خوشی ہوتی ہے اگر اتنے سینسٹیو دن جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو. تو آپ کے جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں، جو اس موقع کے اوپر ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، براہ مہربانی ان کو ایک تھینک یو ضرور کہا کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ان کی انتھک محنت ہے. سارا دن بیچارے کھڑے ہو کے وہاں پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں. اور اس میں سیاست دان بھی اوبیسلی ہر شہر، ہر صوبے میں جو پالیٹیشنز ہیں وہ بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اس مرتبہ ہیو ٹو سے کہ بلال یاسین صاحب پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ انہوں نے تمام تر انتظامات کو بڑے غور سے دیکھا، آبزرو کیا، اور وہ مختلف کمیٹیز کو جو ہے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. سو گڈ ٹو سی دیٹ کہ کافی ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. اس کے علاوہ پچھلے 2 ولاگز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب زلزلوں کے جھٹکے جو ہے خاص طور پہ وینزویلا اور جاپان کے اندر جو ہے وہ محسوس کیے گئے. آج بلوچستان کے اندر بھی پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ایک ہی دن میں 3 بار وہاں پہ زلزلہ آیا ہے. بلوچستان میں ایک ہی دن میں 3 بار زلزلہ آیا ہے. کولو میں صبح 10:25 پر پہلا، 10:58 پر دوسرا، اور تیسری بار شام 4:49 کے اوپر جو ہے ایک زلزلہ آیا ہے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی. مرکز کولو سے 65 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا. یوب، بارکھان، رکھنی میں بھی زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیو آپ کو وینزویلا کے حوالے سے جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو چند ویڈیوز بھی اور بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں. ایک اور ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے اور یہ سیٹلائٹ امیجری ہے. بیسکلی وینزویلا کا جو کوسٹل شہر ہے لا گویرا، اس کی یہ فوٹیج ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ شہر جو ہے وہ کس طرح آباد تھا، اور اس کے بعد جب وہاں پہ زلزلے آئے ہیں تو اس کے بعد شہر کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہوئی ہے کہ وہ جو ہستے بستے گھرانے تھے، جو بلڈنگز تھیں، وہ زمیں بوس ہو گئیں. اور اس سے آپ کو جو ہے وہ کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ کس حد تک نقصان ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ صورتحال ہے. ابھی بھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہاں پہ جاری ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نمبرز اب تک سامنے آئے، 230 افراد جو ہے وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں. سینکڑوں عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں. ابھی بھی یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق 1 لاکھ تک اموات ہو سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بلڈنگز کے اندر بہت سے لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں، اور آبویسلی جب وہ پھنسے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو کئی دن تک امداد نہیں مل سکتی. جو لوگ زمین اس میں بلڈنگ سے ملبے تلے جو ہے وہ دبے ہوتے ہیں، تو وہاں تک ریسکیو آپریشن کب پہنچے گا، کب ان کو ریکور کیا جائے گا. ان میں سے کئی لوگ ایون وہ سروائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لیکن بر وقت مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو اب تک جو ہے وہ تقریباً کوئی 10,000 افراد جو ہے وہ لاپتہ ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر وہ لاپتہ ہیں اور ہر گزرتا دن، ہر گزرتا گھنٹہ جو ہے وہ ان کے لیے کافی کروشل ثابت. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہو گئے. آج کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوا، کیونکہ ان کے حوالے سے ایک بہت بری خبر انہیں ملی ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اٹس مچ ایزی ہے کہ اگر آپ اسے کلک کریں گے تو سیدھا واٹس ایپ کے ایپ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے. اچھا جی، دن کا آغاز جو سب سے بڑی خبر کے حوالے سے ہوا، پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاؤٹ فل تھا، کنفرم نہیں تھا کہ ایکچولی اس کیس کی سماعت آج ہوتی ہے
ہے یا نہیں، لیکن اس کیس کی سماعت آج ہوئی اور آج ہی فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس، اس کے اندر جناب عدالت نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی آج۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں اس کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت کی جانب سے تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے اور دونوں ملزمان جو ہیں وہ جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ عمران خان کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا، جبکہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور بشرا بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ مجرمان پر فی کس 1,64,25,650 روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے، جس کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان کی عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے خیال رکھتے ہوئے ان دونوں کی سزا جو ہے وہ ابھی کم دی گئی ہے اور مجرموں کی جو ہے وہ عرصہ حوالات کو بھی جو ہے وہ اس سزا میں شامل کیا جائے گا۔ جو آلریڈی ٹائم پیریڈ وہ جیل میں گزار چکے ہیں اسے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تھوڑا سا اس کیس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتایا ہوں، پھر انالیٹیکل گفتگو جو ہے اس کے بارے میں بعد میں کریں گے۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کو اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا تھا۔ دونوں 37 دن تک نیب کی تحویل میں رہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں کیس کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی۔ اینٹی کرپشن ایکٹ اور پی پی سی کی دفعات کے تحت ملزمان کو 14 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ کیس میں شامل دفعات کے تحت ملزم کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے۔ 16 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ 23 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی۔ 24 اکتوبر 2024 کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب کی ضمانت بھی منظور کی۔ 12 دسمبر 2024 کو اس کیس میں دونوں ملزمان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اس کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلتا رہا۔ عام گواہان میں سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد، پرائیویٹ اپریزر سہیل عباسی اور عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ بھی شامل ہیں، جن کی ماضی کے اندر جو ہے ایک آڈیو بھی آ چکی ہے۔ زیورات کے حوالے سے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی۔ ان کے اوپر الزامات کیا تھے دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، کہ جی ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے 2021 میں دورہ سعودی عرب کے دوران حاصل شدہ بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا۔ عدالت میں جمع کروائی گئی تفصیلات کے مطابق یہ بلغاری جیولری سیٹ وزیر اعظم کی اہلیہ کو ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اس سیٹ میں ایک عدد بریسلیٹ، انگوٹھی، جھمکے اور نیکلس جو ہے وہ شامل تھا۔ سیٹ میں شامل انگوٹھی میں گلابی رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا، بریسلیٹ میں بھی گلابی ہیرے اور دیگر جوہرات جڑے ہوئے تھے اور نیکلس میں بھی بیش قیمت موتی اور ہیرے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے۔ عمران خان اور بشرا بی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ فرم سے 7.5 کروڑ سے زائد مالیت کی جیولری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی اور 29 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے توشہ خانہ کے فارمولے کے مطابق۔ عدالت میں جمع کروائے گئے دفتر خارجہ اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل شدہ ریکارڈ کے مطابق بلغاری سیٹ کی اصل قیمت السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہوں گے۔ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوا، کیونکہ ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر انہیں ملی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے